بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ جنگ کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں، حماس نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ حماس جنگ کے بعد غزہ کا حصہ نہیں بنیں گے بشرطیہ قومی اتفاق رائے ہو۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ قومی اتفاق رائے کی شرط پر جنگ کے بعد غزہ کی پٹی میں کسی بھی انتظامی امور کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے انادولو ایجنسی کو بتایا کہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ ان انتظامات میں بالکل بھی شامل نہیں ہونا چاہتے۔ حماس کے لیے انتظامی امور چلانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کے بعد غزہ کے مستقبل کے لیے کسی بھی انتظامات کی بنیاد قومی اتفاق رائے ہونی چاہیے اور ہم اس میں سہولت فراہم کریں گے، جبکہ حماس کسی بھی بیرونی طاقت کو مداخلت کی اجازت بھی نہیں دے گی۔ حماس کی جانب سے عرب ممالک کی غزہ منصوبے کا خیر مقدم اسرائیل کی تنقید۔ فلسطینی تنظیم حماس نے عرب ممالک کے غزہ کے تعمیر نو کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس کو مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حماس نے اجلاس کے فیصلوں کو فلسطینی کاز کے لیے مثبت قدم قرار دے دیا اور عرب ممالک سے کہا ہے کہ وہ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ حماس نے مزید کہا کہ ہم عرب رہنماؤں کے اس موقف کی قدر کرتے ہیں جو فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کرتا ہے۔ حماس نے عرب ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ حماس کے ساتھ اپنے جنگ بندی معاہدے پر عمل کرے۔ مصر کا $53 بلین کا غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ منظر عام پر آ گیا۔ مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے $53 بلین کا 5 سالہ منصوبہ تیار کیا ہے، جو نئی رہائش، تجارتی بندرگاہ اور ہوائی اڈے پر مشتمل ہے۔ جلد بحالی، ملبہ صاف کیا جائے گا اور عارضی رہائش گاہیں نصب کی جائیں گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے پر تقریباً $20 بلین لاگت آئے گی، جبکہ دوسرے مرحلے پر $30 بلین لاگت آئے گی، اور یہ منصوبہ آج کے عرب سربراہی اجلاس کے مسودے میں اپنایا گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ قومی اتفاق رائے کی شرط پر جنگ کے بعد غزہ کی پٹی میں کسی بھی انتظامی امور کا حصہ نہیں بنے گی۔ اسرائیل نے عرب منصوبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے غزہ کی پٹی سے متعلق عرب ممالک کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ عرب سربراہی اجلاس کے اختتام پر جاری بیان غزہ کی حقیقی صورتحال کی عکاسی نہیں کرتا۔ حماس غزہ میں باقی نہیں رہ سکتی۔ اسرائیل کو اس بات کی تکلیف ہے کہ عرب سربراہی اجلاس کے بیان میں 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ عرب منصوبہ فلسطینی اتھارٹی اور اونروا پر انحصار کر رہا ہے۔ یہ دونوں ادارے بدعنوان ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی کانگریس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 گھنٹہ 39 منٹ 31 سیکنڈ طویل ترین خطاب کیا۔ اس سے پہلے طویل ترین خطاب بل کلنٹن نے کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب میں اپنے حالیہ فیصلوں اور اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ US ایڈ میں بڑے پیمانے پر کرپشن تھی، جسے ختم کر دیا۔ اسرائیلی ایجنسی شین بیٹ نے بھی 7 اکتوبر حملہ روکنے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ منگل کو اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیٹ نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کا حملہ روکنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی تاریخ کا مہلک ترین دن ٹالا جا سکتا تھا اگر اس نے مختلف طریقے سے کام کیا ہوتا۔ شین بیٹ نے حملے کے حوالے سے اندرونی تحقیقات کی تھیں، جس کے حوالے سے بیان میں کہا گیا کہ اگر ایجنسی نے حملے سے پہلے اور حملے کی رات دونوں مواقع پر مختلف طریقوں سے کام کیا ہوتا تو قتل عام رک سکتا تھا۔ اس سے قبل اسرائیلی فوجی تحقیقات میں بھی اس طرح کی ناکامی کو اعتراف کیا گیا تھا۔ امریکہ نے بھی عرب منصوبہ مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کا بیان جاری۔ امریکہ نے عرب رہنماؤں کی طرف سے غزہ کے لیے
تجویز کردہ تعمیر نو کا متبادل منصوبہ مسترد کر دیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ کی تعمیر نو کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے جس کی عرب رہنماؤں نے منظوری دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تجویز پر قائم ہیں جس میں اس علاقے کی فلسطینی باشندوں کو بے دخل کرنا اور اسے امریکی ملکیت میں تبدیل کرنا شامل ہے۔ ترجمان قومی سلامتی کونسل برائن ہیوز نے منگل کی رات کو کہا کہ عرب ممالک کی طرف سے غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ حقیقت کے برعکس ہے، جبکہ اس سے قبل عرب ممالک کے غیر معمولی اجلاس میں غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا امریکہ کا منصوبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کا امریکہ کے خلاف جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان۔ کینیڈا اور امریکہ کے خلاف جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ کینیڈا نے امریکہ کے خلاف جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ 155 ارب ڈالر کی امریکی اشیاء پر 25% تجارتی ٹیرف لگائیں گے۔ انہوں نے کہا امریکہ کی جانب سے کینیڈا پر ٹیرف عائد کرنے کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسے بے وقوفانہ اور تجارتی جنگ قرار دیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈین عوام مہذب اور شائستہ ہیں لیکن اپنے ملک کے مفاد کے لیے کسی بھی محاذ پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوکرین کی تمام فوجی امداد روک دی گئی۔ وائٹ ہاؤس قیام امن کے لیے سب سے بڑا قدم، روس نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے تمام فوجی امداد روک دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی توجہ امن پر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی صدر نے کہا کہ ہمارے شراکت داروں کو بھی اس مقصد کے لیے پرعزم ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف روس نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کا یوکرین کی فوجی امداد معطل کرنا قیام امن کے لیے سب سے بڑا قدم ہوگا۔ پاکستان کو 120 سکولوں کے لیے 13.6 کروڑ ڈالر دیے، ایک بھی نہیں بنا۔ امریکی رکن کانگریس اسکاٹ پیری نے پاکستان کے تعلیمی پروگرام پر US ایڈ کے اخراجات سے متعلق انکشاف کر دیا۔ امریکی عوام نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی کو بریفنگ کے دوران اسکاٹ پیری نے کہا کہ US ایڈ نے 20 سال میں پاکستان کے تعلیمی پروگرامز پر 840 ملین ڈالرز خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس پروگرام کے تحت 13.6 کروڑ ڈالرز 120 سکولوں کی تعمیر کے لیے مختص کیے گئے تھے، لیکن وہ سکول کبھی بنے ہی نہیں۔ کابل دھماکے کے دہشت گرد کی گرفتاری میں تعاون پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کا شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف تعاون میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکی صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد کانگریس سے پہلے طویل ترین خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ انتہا پسند دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں کابل دھماکے کے دہشت گرد کی گرفتاری میں تعاون پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دہشت گرد کی گرفتاری میں مدد پر پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طلبہ کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں احتجاج کی اجازت دینے والے تعلیمی اداروں کے فرض بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مظاہروں پر طلبہ کو ملک بدر کرنے کا عہد کیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں احتجاج کی اجازت دینے والے کالج، اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے تمام وفاقی فنڈز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی کی قاہرہ میں شام کے احمد الشرع سے پہلی ملاقات۔ مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی نے منگل کے روز قاہرہ میں غزہ کی تعمیر نو پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ سربراہی اجلاس کے موقع پر شام کے نئے سربراہ احمد الشرع سے پہلی بار ملاقات کی۔ لبنان کے شعبہ صحت پر اسرائیلی حملوں کی جنگی جرائم کے طور پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بدھ کے روز کہا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران ایمبولینسوں، طبی عملے اور صحت کی سہولیات پر اسرائیلی حملوں کی جنگی جرائم کے طور پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اردن کو طبی علاج کے لیے غزہ کے بچوں کا پہلا گروپ موصول۔
سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اردن کو طبی علاج کے لیے غزہ کے بیمار بچوں کا پہلا گروپ موصول ہو گیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک جنگ زدہ غزہ سے تقریباً 2000 بیمار بچوں کو علاج کے لیے لے جائے گا۔ برطانیہ کے شاہی قلعہ میں تاریخ میں پہلی بار اذان اور افطار۔ برطانیہ میں تاریخ رقم ہو گئی۔ شاہی قلعہ ونڈسر کیسل کی 1000 سالہ تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم ممالک کی طرح مغربی دنیا میں بھی اس مہینے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی غیر مسلم ریاستوں کے سربراہان مملکت کی جانب سے مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 51% امریکیوں نے ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف کیا، سروے رپورٹ جاری۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق 51% امریکیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف کیا، جبکہ 44% امریکیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی حمایت کی۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے دارالحکومت میں سیلاب کے باعث 12,000 سے زائد افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب سے گھر اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ رہائشیوں کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ 26 نومبر احتجاج، تحریک انصاف کے مزید 52 کارکنان کی ضمانت منظور، رہائی کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 5,000 روپے کے مچلقوں کی عوض پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔